اور ماں کی گود سے آپ شاید خوش ہوں گے سن کے کہ جب میں بچہ تھا تو میری والدہ محترمہ چکی پسا کرتی اور مجھے گود میں لٹا کے ان کا ورد ہوا کرتا تھا صبح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ. تو وہ آواز میرے کانوں میں تھی جس طرح ہر مسلمان کے کانوں میں ہوتی ہے، لہٰذا سے ترانہ. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ فطری اظہار تھا، اس میں اس میں کوئی شاعری بناوٹ یا تصنع یا سنگار کی کوئی بالکل اس طرح صحیح تحریر فطری تاریخ تھی. یہ فطری تاریخ مثلا جی پلیز اب بات. مثلا حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری مجھے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. واہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک دل خوابیدہ ہو نہ میری ضربکاری ہو سکتی ہے نہ کسی اور کی ضربکاری ہو سکتی ہے. تو چنانچہ یہ ترانہ اور 23 مارچ کا دن جو ہے وہ ہمیں اس عزم، اس بلبلے، اس توانائی اور اس ہمت کا کی نشاندہی کرتا ہے جو ہمارے دل کے بیدار ہونے کی وجہ سے بحثیت مجموع ہماری قوم میں پیدا ہو گئی تھی. درست کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے 23 مارچ کے حوالے سے آپ اپنی کوئی نظم ہمارے لیے لے کر آئے ہیں آج خصوصی طور پر؟ جی ہاں، میں ضرور فرمائیے تاکہ ہم اسی جذبے کی عکاسی کرتی ہے میری نظم. ارشاد کہ عظیمت کے پے کر قدم در قدم سوئے منزل رواں تھے. واہ واہ، 23 مارچ. واہ، عظیمت کے پے کر قدم در قدم سوئے منزل رواں تھے. فصیلیں کڑی تھیں، امنگیں بڑی تھیں، ارادے جواں تھے. ارادے واہ. اسے قافلے میں کئی اہل دل تھے، کئی اہل جاں تھے. وہ سب ہم مانا تھے، وہ سب ہم زباں تھے، وہ سب ہم نشاں تھے. بہت خوب. اور نشاں پر لکھی تھی یہ زندہ عبارت کہ تسکین جاں ہے کیا خدا ایک ہے اور وہی مالک کل، وہی حکمراں ہے. اسی کی مشیت، اسی کی رضا اور اسی کا جہاں ہے. اسی کا نبی سرور انبیاء خاتم مرسلاں ہے. وطن سن رہا ہے قائد اعظم کی. جی جی. صداقت کی بے باک آواز جس میں تڑپ تھی انا تھی. انا تھی تڑپ. وطن سن رہا ہے صداقت کی بے باک آواز جس میں تڑپ تھی انا تھی، جو غیرت کی للکار تھی اور حمیت کی بانگیں درا تھی. بہت خوب. صداقت کی بے باک آواز جس میں تڑپ تھی انا تھی، جو غیرت کی للکار تھی اور حمیت کی بانگیں درا تھی، جو محرومیوں کی زبان سے نکلتی ہوئی ایک صدا تھی. واہ واہ. جو شعلہ تھی، بہت خوب. قندیل تھی، بہت خوب. شمع تھی، صبح منزل نما تھی. بہت خوبصورتی سے. صداقت کی بے باک آواز جس میں تڑپ تھی انا تھی، جو غیرت کی للکار تھی اور حمیت کی بانگیں درا تھی، جو محرومیوں کی زبان سے نکلتی ہوئی ایک صدا تھی، جو شعلہ تھی، قندیل تھی، شمع تھی، صبح منزل نما تھی. وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز تھی ایک قالب ہم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. وہ آواز تھی ایک قالب ہیں ہم جس کی حیث جدا ہے، جدا ہے سیاست کے انداز، طرز حکومت جدا ہے، معیشت جدا ہے، حصول زرو کسب دولت جدا ہے. یہ وہ قوم ہے جس کا مسلک جدا، جس کی فطرت جدا ہے. بات یہ تھا 23 مارچ. بہت خوب. حضرت صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں نہ صرف پوری 23 مارچ کے حوالے سے اس کا پس منظر واضح کیا بلکہ دو قومی نظریے کی بنیادوں کو بھی، اس کے خد و خال کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے واضح کیا. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. نوازش. ہمارے اگلے مہمان ہیں
ہے